اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق لوگ والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم فی میں قلب کی جمع دل ہم ان کے دلوں میں مرض بیماری یا کوئی شک تھا۔ یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا غرہ کہ مغرور کر دیے ہاؤلائی انہیں دینہم ان کے دین نے ومن یتوکل اور جو شخص توکل کرے گا بھروسہ کرتا ہے اللہ پر فإن اللہ پاس بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے۔ والو اور اگر اے مخاطب اگر تارا تو دیکھے اس جب یتوفا جب جان نکالتے ہیں اللہ زینا ان لوگوں کی کافرو جنہوں نے کفر کیا ملائکہ فرشتے، اور اے مخاطب اگر تو دیکھے جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے یضربونا وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پشتوں پر وذوقوا اور چکھو اب عذاب الحریق اب چکھو آگ کا عذاب۔ ذالک یہ بدلہ ہے بما جو قدمت جو انہوں نے آگے بھیجے ایدیاکم ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا جو کفر کی حالت میں انہوں نے بھیجا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِشَأْنِ اللہ تعالیٰ لَيْسَ نہیں ہے بِالظَّلَّامٍ ظلم کرتا للعبید اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ قَدْعَبِی جیسے دستور تھا قاترا مانے دا دستور آل فرعون کا جیسے دستور تھا آل فرعون کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ کی آیات سے پس اخذا پکڑ لیا ہم انہیں اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ذنوب ضم کی جمع ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اللہ نے پکڑ لیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی قوت والا ہے شدید سخت ہے عقاب عذاب دینے والا، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں یقین کا نور نہیں تھا جو زندگی اور موت فتح و شکست عزت و ذلت کے اسلامی معیار سے ابھی واقف نہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 313 نہتے سپاہی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو ان کے دین نے پاگل بنا دیا ہے، اپنے نفع نقصان کی بھی تمیز نہیں رہی، موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں، اور کس خوشی سے اور کس قوت شوق سے اہل محبت کو ایسے دانا ناسین سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ ان کی خود فراموشی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقار و توانا ذات پر تکیہ کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے کہ جس نے تکیہ کیا یعنی کہ بھروسہ کیا وہ کامیاب وہ کامران ہو گیا۔ اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ جزا و سزا انسان کے اپنے عقائد و باطلہ اور اعمال فاسدہ کا نتیجہ ہے، کسی کی بلا وجہ کوئی سزا نہیں دی جاتی کسی کو بھی، یعنی جس طرح قوم فرعون اور متعدد دوسری قوموں پر ان کی مسلسل نافرمانی اور پہم اظہار رسانی کے باعث عذاب آیا اسی طرح ان کا بھی انجام ہونے والا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بتا دیا کہ ظلم سے ذات الہی پاک اور بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ بے بس اور کمزور بھی نہیں کہ کوئی اس کی نافرمانی کرتا رہے اس کے رسولوں کو ستاتا رہے تو وہ کچھ نہ کر سکے، بلکہ اگر اس کی رحمت کسی کو ڈھیل دیے رکھے تو اس کی مہربانی، اور اگر وہ ناراض ہو کر پکڑ لے تو پھر کوئی فرعون ہو یا نمرود، جمشید ہو یا فریدون وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور جب وہ پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے تو پھر ماء و شمع کا تو کیا کہنا، رستم و سہراب کا زہرا آب ہو جاتا ہے۔